ہاں جی، وعلیکم السلام۔ بالکل کمر میاں ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی بھیڑ چال ہے جیڑی ساڈے ہاں چل پئی ہے، اور یہ تے صرف اپنا جڑا منج ہے، اپنا جڑا سٹیج ہے، وہ ہی کھڑے ہو کے اسی گل کر سکتے ہیں۔ باقی انہاں لوگاں دے نال مناظرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ مناظرہ اس شخص نہ ہو سکتا ہے جڑا کسی چیز نو سند مندا ہے۔ مثال دینا، ایک شخص ہے، وہ منتظر نو منتظر پڑھ رہا ہے اور منتظر نو منتظر پڑھ رہا ہے، وہ دی اگر اسی اصلاح دی کوشش کریں گے، انہوں اسی کہاں گے کہ بھئی یہ منتظر ہے، ایتھے منتظر نہیں ہے، یا ایتھے منتظر ہے منتظر نہیں ہے، فاعل اور مفعول دا فرق پہ جاندا ہے زیر زبر دے نال۔ تو گل کرن لی ساڈے کول کوئی ریفرنس تے چاہیدا ہے نا۔ مثلا اسی کہاں گے کہ بھئی اہل ادب نے، فصحاء نے، اہل لغت نے، اہل بلاغت نے یہ پیمانے طے کیتے ہیں، اسی دلائل دواں گے، سیبوے دے دلائل دواں گے، اسی ابن منظور افریقی دے دلائل دواں گے۔ ہن اگوں وہ کہے کہ کون سیبوے، کون ابن منظور افریقی، کون ابو الاسود، تو اسی کی گفتگو کریں گے اس شخص دے نال؟ اچھا، یہی بات غامدی صاحب تک میں پہنچائی سی انہوں دے بیٹے معاذ دے ذریعے نا، جس زمانہ چو پاکستان ہوندے سی، جس طرح کہ ہن مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ صوفی سن۔ تو سوال یہی ہے بھائی، بلکہ کمر اے جڑی حرکت کر رہے نے غامدی صاحب یا انجینئر مرزا صاحب، اے دے نال انہاں دا مقدمہ جڑا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، ساڈا مقدمہ جڑا ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نال ثابت یہ ہو رہا ہے کہ امت دے جتنے بھی فصحاء نے، متکلمین نے، علماء نے، اہل فقہ نے، ائمہ فقہ نے، متکلمین نے، محدثین نے، وہ تو سارے ہی پھر صوفی نے۔ کیونکہ جدو اسی کہنے ہیں کہ امام بخاری وہ ساریاں روایتاں لے آئے ہیں بخاری دے اندر، کسی حدیث وال سانو جان دی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، صوفیاء دے بنیادی نظریات جڑے ہیں نا، انہاں دا نظریہ فنا ہے، فنا فی اللہ دا۔ دوسرا نظریہ قرب دا ہے، خلوت دا ہے، کسی نو اپنے تو سپیریئر مننا، یعنی بیعت دا ہے، امیر تسلیم کرن دا ہے۔ اے انہوں دے چند نظریات نے بنیادی طور تے، اور اخلاص فی العمل، اے اصول و مبادیات نے تصوف تے بس۔ اور کیا یہ سارے نظریات دی بنیاد تے استوار احادیث بخاری دے اندر موجود نہیں ہے؟ سانو تصوف ثابت کرن لی باہر جان دی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے ہی دلائل دی بنیاد جیڑیاں روایات ہے وہ بخاری چ موجود ہے۔ اچھا، مجذوبیت، فنا، سکر، ادلی سانو روایت جیڑی وہ صحیح مسلم چو مل جاندی۔ بھی محدثین بھی صوفی، امام ابن تیمیہ بھی صوفی، ابن کثیر اور ابن قیم بھی صوفی، ابن حجر اسقلانی، بدر الدین عینی، علامہ ذہبی، محدث ابن جوزی بھی صوفی، غزالی بھی صوفی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی صوفی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی صوفی، شیخ احمد سرہندی وہ بھی صوفی، احمد رضا بریلوی بھی صوفی، علماء دیوبند بھی صوفی، علامہ وحید الزمان بھی صوفی، ڈپٹی نذیر احمد، نواب صدیق حسن بھوپالی، ثناء اللہ امرتسری، یہ سارے اہل حدیث، شاہ اسماعیل دہلوی صوفی، محمد بن عبد الوہاب نجدی صوفی۔ تو ادنا مقدمہ تو ساڈا مضبوط ہو رہا ہے۔ صحابہ بھی صوفی، اہل بیت بھی صوفی، تابعین، تبع تابعین سب صوفی۔ تو سوال یہ ہے کہ امت 1400 سال تو جس چیز تے اجماع کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ تو صوفیزم ہے، وہ تو تصوف ہے، وہ الہام ہے، وہ القاء ہے، وہ کشف ہے، حدود دے وچ ظاہر ہے، وہ دی سند اور اتھارٹی جڑی ہے وہ تو شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، اور وہ صوفیاء دے اندر نقد بھی ہوندا ہے، اسی بھی کردے ہیں۔ لیکن اصول و مبادیات اور اپنی بنیاد دے اندر تو امت جڑی ہے وہ تصوف تے کھڑی ہے۔ یہ کس جگہ تے کھڑے نے؟ پھر جڑی یہ بات کردے نے مرزا صاحب، یا جڑی بات غامدی صاحب فرماؤندے نے کہ اے اسلام دے متوازی دین ہے، یہ ثابت کرن امت دی روایت، اسی تو سب کچھ ثابت کر رہے ہیں۔ جتنا تصوف اسی قبول کردے ہیں، یعنی تصوف دے اندر اس وقت میں ذاتی طور تے کہنا ہے کہ 90% ایسیاں چیزیں ہیں جنہاں دا تصوف نال تعلق نہیں ہے، انہاں نو اسی ریجیکٹ کردے ہیں، انہاں نو اسی رد کردے ہیں، انہاں تے اسی نقد کردے ہیں۔ لیکن جڑا اصل تصوف ہے، جڑا کتاب و سنت دے اوپر مبنی ہے، وہ تو ثابت ہو بھی رہا ہے قرآن و حدیث تو، اور او دے علاوہ پھر مفسرین اور محدثین تو بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ اسی صرف روایت پیش کر دیں، بلکہ اس روایت دیاں شروحات دیکھ لو تسی، جتنے محدثین ہیں، علماء ہیں، انہاں دیاں شروحات دیکھ لو۔ پھر
آخری بات کہ یہ جڑے علماء ظواہر دی ایک فہرست ہے جنہاں چ ابن تیمیہ تو لگ کے ابن حجر اسقلانی تک اور علامہ ذہبی تو لگ کے علامہ بدر الدین عینی تک اور غزالی تو لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اور عبدالحق محدث دہلوی تو لے کے اقبال تک، یہ جڑے علماء ظواہر نے ساڈے ہاں وہ سارے دے سارے صوفیاء دے مداح نے، صاحب تقوی لوگاں دے اگے اوزانو کے تلمذ طے کرتے ہیں. حتیٰ کہ سید ابو العلا مودودی صاحب بھی جڑے تصوف تے بظاہر نقد کرتے ہیں، لیکن مولانا جعفر شاہ پھلواروی نال جدوں انہاں دی گفتگو ہوئی خط و کتابت دے ذریعے نا اور صوفی دے خواص اور تصوف دے اصول و مبادیات جعفر شاہ پھلواروی نے بیان کیتے تو مودودی صاحب نے اتنے کیوں نہیں کیا کہ میں مطلقاً انہاں دا بھی انکار کر دیں. انہوں نے فرمایا کہ انہاں چیزاں دا میں انکار نہیں کر رہا، اگر ایسا صوفی ہے کوئی تو میں وہ دے اگے زانو تلمذ بھی طے کراں گا اور بیعت بھی کراں گا. حتیٰ کہ غامدی صاحب دے اپنے استاد امین حسن اصلاحی انہوں دا مقدمہ پڑھ کے دیکھو، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب دی جڑی کتاب ہے تاریخ تصوف، اس کتاب دا مقدمہ امین حسن اصلاحی نے لکھیا ہے جڑے کہ غامدی صاحب دے استاد نے، اور یہ انہوں نے اپنے زمانے دا سب تو بڑا عالم منتے نے، جبکہ یہ جملہ ہے یہ خود اس عقیدت دا اظہار ہے جڑی کہ ایک مرید نو اپنے شیخ نہ ہوندی. حالانکہ ایک سوائے تسی انہوں کہہ سکتے ہو کہ فیت ہے، انہوں ثابت نہیں کر سکتے. غامدی صاحب نو الہام ہویا ہے یا القاء ہویا ہے یا کشف ہویا ہے کہ میرا استاد سب تو بڑا عالم ہے اپنے زمانے. یہ وہی محبت غلب ہے جڑا صوفیاء دے ہاں بھی ہے اور اہل عقیدت دے ہاں پایا جاندا ہے، اور اس حد تک غلب مباح ہے. امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اس مقدمے چ لکھیا ہے کہ میں تصوف دا ناقد ہیں، صوفیاء دا ناقد ہیں، لیکن پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب دی ایک کتاب پڑھ کے صوفیاء دے متعلق اور تصوف دے متعلق میرے اندر ایک نرمی پیدا ہوئی ہے. یہ دا معنی یہ ہے کہ امین حسن اصلاحی صاحب جیسا عالم بھی جڑا تصوف دے بہت مخالف ہے اور انہوں دے تفردات بھی بہت نے، وہ امت دی بہت ساری روایت تو ہٹے ہوئے نے، لیکن بہرحال وہ غامدی صاحب تو زیادہ عالم سن، وہ بھی قائل ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہی تصوف ہے تو میں دا بالکل قائل ہیں اور یہ جڑا تصوف ہے انہوں اسی منن لی تیار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نظر ثانی لی بھی تیار ہیں. اور یوسف سلیم چشتی صاحب دا جڑا مدون اور مرتبہ تصوف دی تاریخ ہے جڑی انہوں دی کتاب ہے وہ دے نتیجے چ میرے نظریات دے وچ بہت چینجنگ آئی ہے. سو انہاں نو کھلن دیو، انہاں نو بولن دیو. یہ جنہ بول رہا ہے یہ ساڈا مقدمہ مضبوط ہو رہا ہے، انہاں دا کمزور ہو رہا ہے. یعنی جدو اسی بات کریں گے کسی بھی متقدمین چوں آئمہ دی، چاہے وہ حدیث دے آئمہ ہون، فقہ دے ہون، علم الکلام دے ہون، فلسفہ دے ہون، منطق دے ہون، انہاں نو سب نو جدو یہ رد کر دے کہہ کے کہ یہ صوفی نے، یہ صوفی نے، یہ صوفی نے، تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ تو سارے ہی صوفی نے. امت دی پوری روایت ہی تصوف دی روایت ہے، سارے ہی صوفیاء دے مداح نے، یا وہ بیعت نے، یا اگر وہ بیعت نہیں بھی ہے تو صاحب تقوی اور صوفیاء دے آگے انہاں دی گردن ضرور چک دی ہے. امام شافعی دے ملفوظات دیکھ لو، امام احمد بن حنبل دے دیکھ لو، امام مالک دے دیکھ لو. حالانکہ اجے وہ تصوف جڑا ہے وہ باقاعدہ مرتب بھی نہیں ہویا سی، بلکہ وہ دی ابتدائی زمانہ سی اصول و مبادیات دی ترتیب دا. امام ابو حنیفہ دیکھ لو، انہاں ساریاں دے ملفوظات دے وچ ذکر ملدا ہے انہاں بزرگ شخصیات دا جنہاں تے جا کے صوفیاء دے شجرے ملدے، انہاں دی ولایت، انہاں دا تقوی او دے اوپر اجماع نقل کر رہے ہیں ابن تیمیہ اور دیگر لوگ. اور اے لوگ اتنے فقہ تو اور اصول و مبادیات فقہ تو لابلد نے ساڈے متجددین کہ انہاں نو یہی معلوم نہیں ہے کہ اجماع امت دی حیثیت کی ہوندی ہے. جڑی روایت ہے جہدی بنیاد تے ایک تنظیم نو اہل سنت کہا جاندہ ہے، ایک نو اہل تشیع کہا جاندہ ہے، وہ اجماع دی بنیاد تے ہی مرتب ہوندی ہے، وہ دے عقائد بھی اجماع دی بنیاد تے. اگر اسی بڑے غور نال اس بات نو سمجھنا ہے کہ اگر اسی قول شذوذ، شاذ قول جڑا ہے یا کسی روایت دی بنیاد دے اوپر عقیدہ وضع کرنا ہے تو پھر تا ساڈی جڑی وہ پوری نسل در نسل دا تواتر ہے جنوں اسی کہنے ہیں کہ اسی اہل سنت ہے. مرزا صاحب بھی وہ دے اندر ہی اس دائرے چ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل الحدیث بھی اسے دائرے چ بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ حضرات دے ذاکرین اور غلب پسند بھی اپنے آپ نو فقہ جعفری اور اہل تشیع کہلواندے. لیکن یہ چیزاں چے مانا دارت پھر منطق دے اصولاں دے پوریاں نہیں اتر دی. منطق دے اصول تے تو اجماع امت دی بنیاد تے ہی ایک تشکیل پاؤندی ہے، قانونی طور تے، آئینی طور تے، انتظامی طور تے ایک تنظیم جنوں کہ اسی کوئی بھی نام دنے. مثلا اہل الحدیث ہے تو او دا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر شخص اہل الحدیث جڑا ہے وہ اپنی فکر اور اپنا منہج جڑا ہے انہوں مرتب کر لوے اور انہوں اہل حدیث کہا جائے گا. نہیں، او دے جڑے اصحاء
اور ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਸਹਾ ਔਰ ਆਇਮਾ ਮੁਤਕਲਮੀਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦੇ ਸ਼ਯੂਖ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤਸਲਸਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਹਲੁਲ ਹਦੀਸ ਕਹਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਦਰੀਅਤ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀਅਤ ਹੈ, ਸੋਹਰਵਰਦੀਅਤ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਅਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਸਲਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਾਮਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾ ਕਹਿਲਵਾਉਣ, ਫਿਰ ਅਹਲੁਲ ਹਦੀਸ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਲਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ਯੁ ਨਾ ਕਹਿਲਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮੀ ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਮੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਕਰੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਮੁਹੱਦਿਸ ਦੇਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جڑے نے انہاں دے ہاں تقلید زیادہ ہے، غلف زیادہ ہے، تحقیق کم ہے۔ اس حد تک ٹھیک ہے، تسی کسی صوفی دے متعلق بات کر سکتے ہو، تسی کسی شاعر دے متعلق بات کر سکتے ہو، لیکن مطلقاً فن شاعری دا انکار کر دینا، مطلقاً تصوف دا انکار کر دینا، اے دے نال پھر تسی اس دائرے چوں نکل جاندے ہو جیڑا دائرہ طے کر کے اسی کسی چیز دا تعارف کروانے ہیں کہ جی آ علم حدیث ہے۔ ہن دیکھو ایک شخص ہے اصول حدیث نہیں مندا، محدثین دے مرتبہ اصول نہیں مندا، قواعد نہیں مندا، حدیث دی پرکھ دے، جانچ دے، اسماء و رجال نو تسلیم نہیں کردا، جر و تعدیل دے پیمانیاں نو نہیں مندا، تے پھر وہ خود اپنے بنا کے بیٹھ جاوے، اونوں کوئی بھی نام دے لوے، تو اے دے نال ساڈا مقدمہ جیڑا ہے صوفیاء دا وہ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ اے دے نال طے ہو رہا ہے کہ امت دی روایت تے اے دے نال ہی کھڑی سی۔ ہن سوال یہ ہے کہ جو اے فکر بیان کر رہے ہیں غامدی صاحب تصوف دے حوالہ نال اور مرزا صاحب، او دے لئی پھر اپنا تواتر بھی ثابت کرن، امت دی 1400 سال دی تاریخ ایک تاریخ مرتب کرن دونوں ہی بزرگ، اسی تے احترام نال ہی ذکر کریں گے مرزا صاحب بھی اور غامدی صاحب بھی، دونوں ایک تاریخ مرتب کرن اور او دے اندر 14 صدیاں دے اندر میں کہنا ہے کہ صرف 14 لوگ ہی سانو دکھا دین جڑے انہاں دی پشت پناہی لی کھڑے ہون، تاکہ سانو کم از کم معلوم ہو جائے کہ چلو تفرد ہی صحیح، شاذ ہی صحیح، اقلیت ہی صحیح، لیکن اس فکر دے لوگ جڑے ہیں وہ پچھلی صدی چ بھی موجود رہے، تیسری چ بھی، چوتھی چ بھی، پنجویں چ بھی، اور اس طرح وہ دا تسلسل جڑا ہے وہ آئمہ اہل سنت اور صحابہ دے زمانے تک پہنچا دین۔ سانو تے بالکل نظر نہیں آندا، سانو تا صحابہ چ بھی ادب دی روایت نظر آندی ہے، صحابہ نو تسی دیکھ لو پانی نہیں گرن دے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا، حضور اقدس دا لعاب دہن جیڑا ہے انہوں منہاں تے مل رہے نے، ہتھاں تے مل رہے نے، سر دے اوپر مل رہے نے۔ سانو تو صحابہ دا جیڑا تاثر مل رہا ہے وہ بالکل ایک خانقاہ دا مل رہا ہے، وہ روایتاں مل رہی ہیں کہ وہ جا کے اپنے رشتہ داراں چ دس دے ہے کہ اسی بہت دربار دیکھے ہے بادشاہاں دے، سلاطین دے، لیکن انہاں دی تو کیفیت ہی مختلف ہے، محسوس ہوندا ہے کہ جس طرح انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے۔ یہ ادب جڑا ہے، جڑی عقیدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ دی، پھر صحابہ دا اپنے بڑیاں دا ادب کر۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دے متعلق روایت ملدی ہے کہ وہ حضرت عباس اپنے چچا دے انہوں نے پاؤں دا بوسہ لیا۔ صحابہ چ سانو ادب نظر آ رہا ہے، تکریم نظر آ رہی، سکوت نظر آ رہا ہے، جدوں کوئی ایک بزرگ بات کردا ہے تے اگے سکوت ہے، حسن ظن ہے، تعویل ہے۔ تصوف تو سارا ثابت ہو رہا ہے، اہل بیت صحابہ تو ثابت ہو رہے، تزکیہ ثابت ہو رہے، رہبانیت دے متعلق بات کردے ہے اور یہ رہبانیت دے متعلق کہندے ہے کہ یہ چیز اسلام چ نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ یہ حدیث جیڑی ہے بخاری دی صحیح حدیث ہے، اودے نال رہبانیت ثابت نہیں ہوندی تے کی ہوندا ہے؟ انہوں یہ کل تک کہندے سی تصوف دے اوپر الزام لگاؤندے ہوئے، میں پسند نہیں کردا اس چیز نو، لیکن اس کیفیت اور مزاج دے حامل شخص نو تسی اسلام تو خارج نہیں قرار دے سکتے، بلکہ مومن ہے، وہ اس حدیث دے مصداق وہ مومن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں جدو استفسار کیتا گیا، صحیح بخاری دی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن وہ ہے، یا مومن دا سب تو اعلیٰ مرتبہ وہ ہے کہ جیڑا شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ پھر استفسار کیتا گیا
کہ یا رسول اللہ اس تو بعد, ਤੇ آپ نے فرمایا ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ. ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਪੀਵੇ اور اپنی الگ تھلگ زندگی گزارے. اگر فرض کرو کہ کوئی صوفی کسی غار چ بھی جا کے چھپ گیا ہے, اس نے اللہ اللہ اتنے شروع کر دیتی ہے, تو چلو اسی اس چیز نو سند نہیں بناؤندے, اسی اس چیز دا مکلف امت نو نہیں ٹھہراؤندے, لیکن اس شخص دا جڑا تسی پوسٹ مارٹم کر رہے ہو بے ادبی دے نال, بد تہذیبی دے نال, اور او دے اوپر اس درجہ الزام تراشی اور استہزائیہ جملے کہ جی اسلام چ دی کوئی گنجائش نہیں, گنجائش تو نکل آئی. پھر یہ حل یہی ہے کہ حدیث دا انکار کر دیتا جائے, اور یہ حل یہی ہے کہ کہا جائے کہ یہ جڑے محدثین ہیں انہوں بھی دین دی سمجھ نہیں آئی, امام بخاری نو بھی سمجھ نہیں آئی. مجذوب دے بارے اسی یہ کہنے ہیں کہ وہ سند نہیں ہے, مجذوب دے بارے اسی یہ کہنے ہیں کہ امت وہ دی مکلف نہیں ہے, لیکن وہ کیفیت دے وچ زبان اگر لڑکھڑا گئی کہ وہ اللہ نو اپنا بندہ کہہ بیٹھا اور خود وہ اللہ بن کے بیٹھ گیا, دعویٰ ہی ہے نا ان الحق انی ان اللہ دا, جڑا صحیح مسلم تو مستنبت ہو رہا ہے. تے دے نال کیڑی آفت آ گئی اگر وہ شخص واقعتاً اس کیفیت دے وچ مبتلا ہے, جذب دی کیفیت, سکر دی کیفیت, اگر جان بوجھ کے کر دے تو او دا اسی جائزہ لے سکتے ہیں, او دے اوپر اتھارٹی موجود ہے علماء صوفیاء دی, گنجائش تو دی بھی موجود ہے, سکر بھی احادیث تو ثابت ہے, جذب بھی احادیث تو ثابت ہے, نظریہ فنا بھی ثابت ہے. فرمایا کہ بندہ جدو قرب نوافل دے ذریعے اللہ دے قریب ہوندا ہے تے اللہ فرماوندا ہے او دا میں ہاتھ بن جانا. یہی تو باتاں صوفیاء نے اپنی کتاباں چ کہی ہوئی ہیں. میں وہ دی اکھ بن جانا جہد وہ دیکھتا ہے, میں وہ دے پیر بن جانا جہد چلتا بھی. اگر یہ تعویل کرنی ہے تو اجتہاد شرعی دے متعلق تسی اہل سنت دی روایت اٹھا کے دیکھ لو, سب نے کہا کہ مجتہد دی خطا جیڑی او دے تے انہوں ایک ثواب ہے کہ انہیں کوشش کیتی حق نو پاؤن دی, اور اگر او دی کوشش کامیاب ہے تو دو ثواب ہے, ایک کوشش دا اور ایک حق پاؤن دا. تو بھئی تعویل تسی بھی کیتی, تعبیر تسی بھی کیتی, یہ تفسیر اور تشریح تسی بھی کیتی, صوفیاء نے بھی کیتی. فرض کرو کہ اگر صوفیاء نو غلطی بھی لگ گئی تو اصول فقہ دے کے اٹھا کے دیکھو, انہاں دے اندر فقہاء نو بھی تو غلطیاں لگیاں, اشکالات ہوئے, ابہام پیدا ہوئے, تسامح ہوئے. تسی خود کہندے ہو کہ جی حنفی حضرات جڑے انہوں رفع دین دے وچ تسامح ہویا, جڑے تواڈے چوں معتدل علماء نے وہ یہ بات کہندے نے, اور احناف کہندے نے مالکیہ نو ہویا ہے, مالکیہ کہندے شوافے نو ہویا ہے, شوافے کہندے کہ حنابلہ نو ہویا ہے. تو اسی طرح ہی اگر فرض کرو تصور فنا چ ہو گیا, ایمان دے مدارج قرآن بیان کردا ہے, 13 تو اصحاب دیاں اقسام ہیں جڑیاں قرآن نے بیان کیتی. غور کرو وہ جڑیاں اصحاب دیاں اقسام قرآن بیان کر رہا ہے کہ انہاں چ منافق بھی نے, انہاں چ مہاجرین بھی نے, انہاں چ اول ایمان لیاون والے بھی نے, انہاں چ مؤلفۃ القلوب بھی نے, انہاں چ طلقاء بھی نے, انہاں چ صریحاً منافق بھی نے, انہاں دے اندر شر پسند بھی نے, انہاں چ مومن بھی نے, راسخون فی العلم بھی نے, اہل جنت بھی نے, اہل بشارت بھی نے. تو یہ ساریاں ایمان دیاں قسماں نہیں ہیں تو ہور کی نے. ایتھے فوراً کہا جاندہ ہے کہ جی ایمانیات دے باب جو تسی توحید دیاں قسماں بیان کر دیو, ایک احادیث نے بیان کیتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڈھی عورت دا جڑا ایمان اور اعتقاد ہے اللہ دے اوپر وہ طلب کریا کرو. تے دا معنی تو ہویا واضح طور تے کہ توحید دے بھی مراتب نے. وہ جڑا یقین اس خاتون نو حاصل ہے وہ ایک پڑھے لکھے آدمی نو ہوندا نہیں. تو توحید تو لگ کے رسالت تک اور ولایت تو لگ کے قیامت تک, اور بائین اعمال دے وچ خلوت نشینی تو لے کے چلا کشی تک, چلا بھی تصور قرآن کریم چ ملدا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا. تو بھئی اے دے نال ساڈا مقدمہ مضبوط ہوندا ہے کہ صوفی روایت ہی ہے امت دی روایت, اور علماء حق اے دے نال کھڑے نے. او قول شذوذ دے درجے دے اوپر بھی, تفرد دے درجے دے اوپر بھی جیڑیاں شخصیات نو گنگال کے 1400 سال چو لیاؤن گے نا کہ جی دیکھو اے صوفیاء دے ناقد, انہاں نو بھی تسی جدو مکمل پڑھو گے تو صوفیاء چو بعض شخصیات دے ناقد ہون گے, مطلقاً تصوف دے ناقد نہیں ہون گے. تسی غور کرو امام ابن تیمیہ دے متعلق, جنہاں لوگاں نے انہاں نو مکمل نہیں پڑھیا یا انہاں دے علم تو واقف نہیں ہے, وہ انہاں نو تصوف مخالف گروہ شامل کر دے, جبکہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں صوفی نے, واقعتاً صوفی نے. شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ دے وہ مرید نے, ابن قدامہ دے شاگرد نے اور مرید نے طریقت, اور وہ شیخ دے مرید نے. شیخ دیاں کتاباں دے انہاں دے شروحات لکھی ہیں امام ابن تیمیہ نے.
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾਕਿਦ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਸੂਫੀਆ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਲਕਨ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਅਕਬਰ ਮੁਹੀਉদ্দিন ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਦੇ ਇਤਨੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸਾਮੁ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਹਾਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੁਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਲਕਨ ਤਸਵੁਫ ਦੇ, ਮੁਤਲਕਨ ਕਸ਼ਫ ਦੇ, ਮੁਤਲਕਨ ਇਲਹਾਮ ਦੇ, ਅਲਕਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਬਨ ਕਈਮ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਸ਼ਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਲਹਾਮ ਉਲਮਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਹਾਦੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعریف کردے ہویا نہیں تھکدے، یا بعض دیگر اصحاب کہ جی حضرت عمر دے مطابق وہی نازل ہوندی سی، اور پھر بعض احادیث دے متن چ آیا کہ اللہ انہاں دے اندر القاء کردا سی۔ غور کر، اے بہت میں محتاط گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم تے وہی، حالانکہ وہی شرعی نو اسی غیر نبی لی تسلیم نہیں کردے، لیکن قرآن چ تے لفظ موجود نے کہ اللہ نے شہد دی مکھی دی طرف وحی کیتی۔ ہن تعویل کریں گے نا اتنے لفظ وحی دی کہ اس تو مراد فطری جبلت ہے، اس تو مراد وہ قوانین ہیں جڑے وہ جسم چ رکھ دیتے گئے، وہ جینس چ رکھ دیتے گئے، لیکن لفظ تو موجود ہے۔ اور علم جڑا کتاب دا ہے وہ کس ذریعے نہ پہنچے اسی آصف بن برقیہ تک، وہ بھی قابل غور ہے۔ تو یہ جڑیاں چیزاں انبیاء لی خاص کر رہا ہے، وہ چیزاں اولیاء لی قرآن بیان کردا ہے۔ اتھارٹی قرآن نو منیا جائے یا متجددین نو منیا جائے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے کول فرشتے دا آنا اور بے موسم پھلاں دا آنا قرآن چ ذکر ہے، اور سیدہ مریم بالاتفاق امت دی پوری روایت دے علماء چو سوائے علامہ ابن حزم دے کوئی شخصیت بھی عورت دی نبوت دی قائل نہیں۔ خود غور کر لو، اجماع امت ہے اس بات تے کہ وہ سارے انبیاء مرد سن، اے دے باوجود سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے کول فرشتہ دا آنا کی قرار دیتا جائے گا؟ ولایت تو اوپر والا مرتبہ تو انہوں نے تسلیم کرن لی امت قائل نہیں ہے، تسلیم کرن لی تیار نہیں ہے۔ تو بھئی صوفیات دے جڑے اصل عقائد ہے اور اصول و مبادیات تصوف ہے وہ قرآن و حدیث تو ثابت نے ایک ایک چیز، اور قرآن و حدیث تو ہی مستنبت نے۔ باقی اغلاط، تسامو، اشکالات، ابہام، تذبذب، یہ سب چیزاں علماء ظاہر دے حامی پائیاں جاندیاں۔ اگر صوفیاء دیاں کتاباں دے وچوں بہت سارے واقعات ایسے نے جڑے غیر مصدقہ نے، کتاب و سنت دے خلاف نے، تو وہ احادیث دیاں کتاباں چ بھی موجود نے جڑے اجماع اہل سنت دے خلاف نے۔ اگر بے ادبی والے واقعات صوفیاء دے ہاں پائے جاندے ہیں تو وہ بخاری جیسیاں کتاباں چ بھی پائے جاندے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی دی کوشش کی، دی بنیاد تے پوری بخاری نو رد نہیں کیتا جا سکتا، اسی طرح انہاں دی بنیاد تے پورے تصوف نو بھی رد نہیں کیتا جا سکتا۔ تو انہاں نو کھلن دیو، انشاءاللہ اے دے نال صوفیاء دا مقدمہ جڑا اصل تصوف ہے او دا مقدمہ جڑا ہے وہ مضبوط ہوئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔